موضوع ہی ہے جرح و تعدیل. میں نے 1000 صفحات پر مشتمل رسالہ علم جرح و تعدیل پر لکھا، الفاظ جرح و تعدیل پر لکھا. تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ میرا تخصص ہے. اگر البانی بہت سی حدیثوں کو ضعیف اور موضوع کہہ سکتے ہیں، اور ابن الجوزی نے جو حدیثیں مسلم میں، ترمذی میں اور دیگر کتابوں میں ہیں ان کو موضوع کہا، مسند کی بعض حدیثوں کو موضوع کہا، اور اگر یہ بات ابن تیمیہ نے کہیں پر کی اور کہیں علامہ ساغانی نے کی، تو آج کے دور کا یہ چھوٹا سا طالب علم بھی اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ کسی حدیث کے مضمون کا صحیح احادیث سے اور آیات قرآنیہ سے تقابلی مطالعہ کر کے جائزہ لے کر حدیث کے متن کے بارے میں ایک رائے دے. کسی کو اختلاف ہو تو اس کو حق ہے اختلاف کرنے کا. بہت سے لوگ اتنے جری ہیں، اتنے بے غیرت ہیں کہ جن حدیثوں کو علماء نے یہ کہہ دیا کہ یہ موضوع ہیں، جھوٹی ہیں، جیسے اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی. حضرت علی کے جو مقامات حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے اور اہل بیت کے کہ اللہ فی اہل بیتی، اس کی نقل کرتے ہوئے ایک حدیث گڑھی گئی تاکہ جو عبداللہ ابن ابی کے ٹائپ کے صحابہ شمار ہوتے ہیں وہ سب اس میں داخل ہو جائیں. یہ جھوٹی حدیث ہے. تمام محققین علماء کا فیصلہ ہے کہ یہ جھوٹی حدیث، اور نبی پاک نے فرمایا کہ جو انسان بھی میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. لہذا شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو، وہ جہنمی ہیں جو یہ حدیث بیان کریں. فالطعن فيه فهو الذي حذر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فهؤلاء الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هداهم الله هم ينكرون فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الافتراءات وهذه الطعون التي يستهدفونها إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في الواقع يستحقون العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. بارك الله لنا ولكم في اس لیے جو اہل حق ہیں سن لو، اے میرے طالب علموں، تم چاہے اب ناظر عام بن گئے ہو یا محتمم یا ناظم، تو میرے طالب علم رہو گے. حدیث جو ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں علوم حدیث و علوم تفسیر، اللہ کا فضل ہے کہ میں نے اس کے سلسلے میں جو بھی کوششیں کی ہیں وہ معلوم ہے، طلباء کو معلوم ہے، ان کو چھپایا نہیں جا سکتا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر تم حق پرست ہو، اگر تمہیں نبی سے تعلق ہے تو تم نبی کی اس حدیث کو پہلے بیان کرو. سنت الخلفاء الراشدین جو حضرت ارباز ابن ساریہ سے منقول ہے ایک سند کے ساتھ، اس کو بیان نہ بھی کرو تو حرج نہیں، لیکن اسے بیان کرو، لازم سمجھو، کیونکہ یہ بڑی پکی حدیث ہے اور ہزاروں صحابہ کے درمیان ایک وصیت کے طور پر حضور پاک علیہ السلام نے اس کو ارشاد فرمایا ہے. اس کو کنارے ڈالنا کبھی بھی خطبے میں آپ نہیں سنیں گے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ اہل سنت کا بڑا طبقہ گمراہ ہو چکا ہے اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، مکر کرتے ہیں، صحیح حدیثوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں اور جھوٹی حدیثوں کو لاتے ہیں. یا کم از کم جو ضعیف و منکر حدیث ہے، آپ منکر ضعیف مان لو تو بھی کوئی حرج نہیں. تو ایسی ضعیف حدیثیں کیوں بیان کرتے ہو جبکہ صحیح حدیثیں موجود ہیں؟ ان حدیثوں کو بیان کرو، اور جن کے بارے میں حضور نے پھر وہی جن کی مذمت فرمائی کہ وہ باغی ہوں گے، جو جہنم کے داعی ہوں گے، اور جن کے بارے میں فرمایا کہ خلافت راشدہ کے بعد ان کی ظالمانہ حکومت ہوگی، یہ صحیح حدیثوں میں آیا. لہذا صحیح حدیثوں کو کب تک ترک کرو گے؟ ملک الموت کا انتظار کرو گے جب وہ دھپ رسید کرے گا، جب وہ کہے گا کہ تم نے جھوٹ کو قبول کیا اور سچائی کو رد کیا، تو کہاں جاؤ گے؟ کون تمہاری اس وقت چیخیں سنے گا؟ کون تمہیں اس موت سے بچائے گا؟
توبہ کر لو، اے اہل سنت توبہ کر لو، اگر تم سنت سے وابستگی چاہتے ہو تو حقیقت کو پہچانو اور صحیح راستے پر چلو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ اتنے جری ہیں، اتنے بے غیرت ہیں کہ جن حدیثوں کو علماء نے یہ کہہ دیا کہ یہ موضوع ہیں، جھوٹی ہیں، جیسے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، حضرت علی کے جو مقامات حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے اور اہل بیت کے کہ اللہ اللہ فی اہل بیتی، اس کی نقل کرتے ہوئے ایک حدیث گڑھی گئی تاکہ جو عبداللہ ابن ابی کے ٹائپ کے صحابہ شمار ہوتے ہیں وہ سب اس میں داخل ہو جائے۔ یہ جھوٹی حدیث ہے، تمام محققین علماء کا فیصلہ ہے کہ یہ جھوٹی حدیث، اور نبی پاک نے فرمایا کہ جو انسان بھی میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ لہذا شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو، وہ جہنمی ہیں جو یہ حدیث بیان کریں۔ یہ بات بہرحال ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر افطرا پردازی کرنے والے، الزام تراشی کرنے والے اس وقت کے مسلم معاشرے کے یعنی حضور کے صحابہ کے افراد تھے۔ سر فہرست عبداللہ ابن ابی تھا جو صحابی شمار ہوتا تھا اور سردار منافقین بھی تھا، اور اس کیس میں جس کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی وہ سرغنہ تھا، اس نے اس پورے کیس کو چلایا تھا، پروپیگنڈا مہم اس نے چلائی تھی، لیکن جو مخلص صحابہ تھے وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے اور پھر وہ بھی حضرت عائشہ پر الزام تراشی میں شریک ہوئے، جن میں حضرت حسان کا بھی نام ہے اور جن میں حضرت زینب کی بہن حملہ بنت جحش کا بھی نام ہے، اور جس میں ایک بدری صحابی مصطح ابن اساسہ کا بھی نام ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کے نام ایسے ذکر میں آ گئے، یہ اس جرم میں ملوث رہے، اور پھر جب سزا نافذ کی گئی، جب سزا کا اعلان ہوا کہ جو لوگ بھی اس طرح کی الزام تراشی میں ملوث ہوتے ہیں اور وہ دلیل پیش نہیں کر پاتے تو وہ قاذف شمار ہوتے ہیں، اور پھر قذف یعنی جھوٹا الزام لگانے کی وجہ سے ان کے لیے بھی سزا متعین کی گئی کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ ذہن میں رہنا لگے یہ بڑے مجرم قسم کے لوگ ہیں، یہ جھوٹے اہل سنت ہیں، اس کو اہل بدعت کا نام رکھنا چاہیے، ان کو اہل بغاوت کا نام رکھنا چاہیے، اتنے جملے وہ بول گئے بھائی۔ اور ان کا نتیجہ وہ کر کیا رہے تھے کہ حضرت حسان ابن ثابت، حضرت مصطح، حضرت حملہ بنت جحش، ان حضرات نے حضرت عائشہ پر گویا کہ تہمت ڈالی ہے زنا کی، تو سب کو باغی قرار دیا جائے، سب کو قذاب قرار دیا جائے۔ اہل سنت ایسا کیوں نہیں کرتا؟ اگر اہل سنت ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ اہل بدعت ہے گویا کہ، اتنے کر رہے تھے۔ حضرت سلمان صاحب، اہل سنت یہ تمہارے جیسے للو پچو کا نام نہیں ہے۔ اہل سنت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ سارے صحابہ کا ہم احترام کریں گے، وہ امام ابو حنیفہ نے فیصلہ کیا ہے، امام طحاوی نے فیصلہ کیا ہے حدیث فقہ اکبر ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس میں ہے وَلَا نَذْكُرُ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ بالخیر، ہم کسی بھی صحابی کو خیر کے بغیر ذکر ہی نہیں کریں گے۔ طحاوی رحمۃ اللہ یہاں تک فرمایا وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، ہم خیر کے ساتھ ذکر کریں گے اور ان سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ اتنے بڑے بڑے سارے شوافع، مالکی، حنبلی، یہ سارے تو کہتے ہیں کہ صحابہ سے محبت کرو، اور یہ حضرت کہنا چاہتے ہیں کہ 1/3 منافق بن گئے تھے، سب کو گالیاں دو۔ ان میں جس کا تو نام لیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو پہلے بہت کچھ کہہ چکے ہیں، بیچ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی بہت کچھ کہہ دیا، اور اب یہ برس پڑے حسان ابن ثابت پر، حضرت مصطح پر، حضرت حملہ پر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی ان حضرات کی توبہ قبول ہو گئی ہے، آیت موجود ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
اللہ نے اس کی توبہ قبول کر دی ہے. سورۃ توبہ ہے، اس میں آیت نمبر 117. ان سارے حضرات کی توبہ قبول ہو گئی ہے. اب توبہ قبول ہونے کے بعد بھی ہم اگر ان کو اچھا کہتے ہیں تو آپ کہہ رہے تھے یہ باغی ہے، کہاں جا رہے تم؟ پھر انہوں نے ایک بات اور کہی کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرض من بابی، یہ جھوٹی حدیث ہے. کیسی بات کر رہے ہو تم؟ یہ ترمذی شریف میں ذکر ہے. یہ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ انہوں نے ترمذی شریف کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ ھذا حدیث غریب لا نعرف الا من ھذا الوجہ، کہ یہ غریب حدیث ہے. لیکن اس کی تائید میں مسند احمد نے اس کو ذکر کیا ہے، حضرت ابن حبان نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. تو مسند احمد اور ابن حبان نے جب اس حدیث کو اللہ فی اصحابی ذکر کیا ہے تو سارے جھوٹ بن گئے، آپ ہی سچے ہو گئے. ترمذی شریف جھوٹی، ابن حبان جھوٹی، اور حضرت امام احمد جھوٹے. یہ سارے جھوٹے ذکر کرنے لگے اس حدیث کو، آپ ہی صرف سچے. غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے. اور اس حدیث کی تائید میں ہے جو بخاری شریف کا حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا بلا نہیں کہو. حدیث کا نمبر ہے بخاری شریف میں 3673، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے اس کا نمبر ہے 2540 کہ میرے صحابی کو برا نہ کرو. تو حدیث میں تو یہ ہے کہ میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو. اور اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرض من بعدی، حدیث ہے کہ میرے بعد اس کو برا نہیں کہنا تم، اس کی تائید ہے. اور آپ ایک تہائی کو برا کہنا چاہتے ہیں، کہاں گیا آپ کا دماغ؟ اور اہل سنت والجماعت کو بھی آپ نے رگڑ دیا کہ وہ سارا اہل بدعت اس کا نام رکھنا چاہیے، آپ ایک اچھے نکل گئے. یہ حضرت عائشہ کے محبت میں یہ سب کو برا بھلا کہنا چاہتا ہے، ایک تہائی کے برا بھلا کہنا. میں نصیحت کر رہا ہوں سارے اہل سنت والجماعت کو، پھر دوبارہ یاد دلا رہا ہوں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ سارا صحابہ کو ہم اچھا کہیں گے، کسی کو برا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ جو غلطیاں ہوئی وہ اجتہادی غلطی ہے. ایک ان کو اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، قرآن میں موجود ہے ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. اللہ نے اس کو توبہ کو قبول کر لیا ہے، اس لیے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. سلمان ندوی صاحب کا کہ جذباتی آدمی ہے اور اہل سنت کو یہ بدنام کرنا چاہتے ہیں، اہل سنت کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں، اور یہ سارے جملے کو کہہ ڈالے ہیں. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اصحابی کا نجوم بیایہم اقتدیتم اہتدیتم یہ حدیث نہیں ہے. یہ کتاب الشفا نام ہے، اس کے اندر ہے، وہ 500 سال بعد والی کتاب ہے، پہلے میں نہیں ہے. لیکن یہ حدیث تو ہے لا تسبوا اصحابی، بخاری شریف کی حدیث ہے. اس لیے ہمارے اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہی ہے، ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے، ہم کسی کی محبت میں شیعوں کی طرف بہت آگے نہیں بڑھیں گے، اور کسی کی محبت میں بغض نہیں کریں گے. ہے وہ بغضہم کفر و نفاقا و طغیان، تحاوی شریف کی ہے کہ عقیدہ نمبر 93 کہ صحابہ، کسی صحابہ سے بغض کرنا کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے. سلمان ندوی صاحب آپ کس زمرے میں آتے ہیں؟ تحاوی رحمۃ اللہ ہے کہ کسی صحابی، ایک صحابی سے بغض کرنا کفر ہے، ایک صحابی سے بغض کرنا نفاق ہے، شرکسی ہے. میں آپ کو پر ڈال نہیں رہا ہوں آپ کیا ہے، لیکن ایک صحابی سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے، شرکسی ہے. یہ تم پوری شرکسی کر رہے ہو، محبت کا دعویٰ نہیں کرو. اور ایک 3-4 صحابی نے، ایک تہائی صحابی کو آپ جنگ وحد کے موقع پر آپ نے ایک تہائی صحابی کو منافق قرار دیا ہے. کر رہے ہیں کہاں چاہتے ہیں آپ. اس لیے اہل سنت والجماعت کا میں بڑی خوش ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ بہت اچھا ہے. کسی صحابی کو برا نہ کہو، کسی ولی کو برا نہ کہو، کسی نبی کو برا نہ کہو، کسی کو نہ کہو. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو اسی پر رہیں. اور سلمان ندوی کے بہکاؤ میں نہ آئے. میں سمرت قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے.